کر پانی پر مارا، پانی دو حصے ہو گیا. ہاں جی جی. ایلیا نے الیشا سے کہا اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا میں تیرے لیے. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اس کا استاد پوچھتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع کے شاگردوں میں سے پطرس نے یسوع سے کیا کہا تھا؟ تو یاد ہے کسی کو؟ یسوع ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے، ہم کو کیا ملے گا؟ آج مجھے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں مینو نے اپنی خدمت لا لو، کوئی کہتا ہے مینو پادری بنا دو، کوئی کہتا ہے میں تو اللہ کے کام کرنا چاہنا. مینو کی ملے گا؟ جب کسی کو کہتا ہے یہ آ جا کار خدمت ٹیم کا حصہ بن جا، کہتا نہیں نہیں میں چاہتا میں ایک گرجا مینو دیکھ رہا ہوں، ایک پکا مینو دیکھ رہا، تھی اتنے آؤ نہ تھی بڑا بھی نہ ہوتے. تو بعض دفعہ خدمت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا. لیکن یہاں پر بڑا فرق ہے، الیشا کا مسا فرق ہے، اور ایلیا اسے کہتا ہے بتا میں تیرے لیے کیا کروں. الیشا کو لالچ نہیں ہے. الیشا نے نکال مینو کی ملے گا، تجھے جا رہے ہیں بھائی تاجی تجھے جا رہے ہو مینو کو لا جو تھے پھر کوئی لیٹر نہیں دے جانے مینو اے باقی ربیہ زادے میرے انڈر ہی کر جاؤ، اے پوری منسٹری میرے انڈر ہی کر جاؤ، مینو یہ ہیڈ بنا جاؤ. ایسا نہیں ہوا. ایلیا کہتا ہے، اس کو دوبارہ پڑھیے گا 9ویں آیت کو. جب وہ پار گئے ایلیا نے الیشا سے کہا اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں. الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے تیری روح کا کتنا چاہیے؟ دگنا حصہ چاہیے. مجھے وہ مسا چاہیے. آج بہت سے لوگ پیسے زمین جائیداد کو مانگتے ہیں، لیکن ایک الیشا نے خوبصورت حصہ مانگا ہے، مجھے تیری روح کا دگنا چاہیے. اور کیسے ہوا؟ کرنا کیا پڑا پھر اس کو آگے؟ اس نے کہا تو نے مجھ سے سوال کیا تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتا ہوا دیکھے گا تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا. اور پھر ایسا ہی ہوا. اور یہاں پر 13ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پاس سے گر پڑی تھی اٹھا لیا، اور پھر وہ واپس آیا اور اس نے ایسا ہی مسا اس کے اوپر تھا. اور 15ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں جب ان انبیاء زادوں نے، اب غور کیجیے گا یہی انبیاء زادے تھے جو اس سے کہہ رہے تھے کہ تیرا آقا تجھ سے لے لیا جائے گا پھر کیا ہوگا، لیکن وہ کہہ رہے تھے تم چپ رہو ابھی ہون وقت یہ دے، کیونکہ وہ اس میں کوشش کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، اپنے استاد کو چھوڑ نہیں رہا تھا، اپنے استاد کے ساتھ ساتھ تھا. اور جو بات ایلیا نے کی تھی اس بات کو بھی وہ سمجھ گیا اور اس نے اس قدر محنت کی. اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اس نے اس کو اپنے سے جدا ہوتا ہوا دیکھ لیا. وہ چادر اس پر گر پڑی، وہ مسا کی چادر تھی. 15ویں آیت میں کہتا ہے جب انبیاء زادوں نے جو یرو میں کیا تھے اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو کہنے لگے ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری. یہ مسا کب آتا ہے؟ کسی شاگرد کے اندر جو استاد کو فالو کرتا ہے، جو اس کی پیروی کرتا ہے. آج تو بہت سے لوگ بے استاد ہی ہیں نا، وہ کسی کو مانتے، جن کے پاس پیسہ وہ ویسے نہیں مانتے، اور جو کوئی ہے وہ کسی کو استاد نہیں مانتے. کہتے ہیں سانو خود ہی بہت آتا ہے، دعا سے خود ڈالی تھی، کلام کی ادھر ادھر سے آیات پڑھ کر جیسی مرضی تفسیر لوگ کر دیتے ہیں. لیکن جو کسی استاد کے پاس ساتھ ہیں، شیلٹر کے نیچے ہیں، روحانی کورنگ کے اندر ہیں، وہ اس طرح کی چادر کو اپنے اوپر گہرے مسا میں لے لیتے ہیں. الیشا ایلیا کی روحانی کورنگ کے نیچے ہے. روحانی کورنگ بڑی ضروری ہے. بہت سے لوگ تو کہہ دیتے کہ نہیں ہے میرا استاد باہر سے ملک ہوں گا، میں آؤں تو اس پیچھے ہے. یہاں پر اس بات کو بڑی ضرورت اس بات کی ہے ہم روحانی کورنگ کے نیچے رہیں. ایلیا ان کا استاد تھا اور الیشا نے وہ ساری برکت جو اس کے استاد کے پاس تھی اس کو ریسیو کیا. کب؟ جب اس نے اس کو چھوڑا نہیں، جب اس کے ساتھ جڑا رہا، جب اس کی روحانی کورنگ کے نیچے رہا. تو خدا کلام پہ وہ چادر سے اٹھا لی. اور پھر لوگ جسے مایوس کر رہے تھے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ آپ کے ساتھ بھی ہوں گے پر آپ کو مایوس بھی کریں گے، یہ انبیاء زیادہ ایسے کر رہے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا اور وہ پھر اس کا کیا کرنے لگ گئے؟ استقبال بھی کیا
اور اس کی آگے زمین تک جھک کر اس کو سجدہ بھی کیا. بہت زبردست. جب آپ روحانی کورنگ کے نیچے رہیں گے ایسی عزت افزائی آپ کی ہوتی رہے گی. خداوند چاہتا ہے کہ آپ روحانی کورنگ کے نیچے رہیں. اگرچہ وہ مخالفت کریں گے لیکن پھر بھی آپ مایوس نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ پارٹ ٹائم خدمت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ فل ٹائم نہیں ہو سکتی دیہڑی کا کام میں. اگر دیہڑی لاگی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر شام میں ٹائم وزٹ کر کے پیسے کما لیں گے. لیکن بہت دفعہ وہ روحانی طور پر برکت کا وسیلہ نہیں ہوتے, وہ دیہڑی دار ہی ہیں. جو شاگرد استاد کی کورنگ کے نیچے ہوتے ہیں, منسٹری کے اندر ہوتے ہیں, وہ ترقی کرتے ہیں. لیکن جو بس صرف سمجھ رہے ہیں اسی آزادیاں اسی اپنا ہی کام کرنا ادھر ادھر پھر دیا اسی کسی نے نال نہیں اسی وہ نال نہیں اسی وہ نال نہیں اسی آپ ہی ہاں, وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ روحانی کورنگ میں نہیں ہوتے. آج روحانی کورنگ کی ضرورت ہے. الیشا کی خدمت کا پھلدار ہونا. آپ کو پتا ہے ایلیا نے بھی مردہ زندہ کیا, لیکن الیشا جب جنگ ہو رہی تھی اور مردے دفنائے جا رہے تھے تو جہاں پر الیشا دفن ہوا تھا الیشا کی ہڈیوں کے ساتھ لگ کر مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا. یہ روحانی کورنگ کی بات ہے, سپردگی کی بات ہے, کسی شرط کے نیچے آنے کی بات ہے. تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایلیا جو ہے, انبیاء زادے جو ہیں اور الیشا جو ہے وہ ایک زبردست کردار ہے آج کی کلیسیا کے لیے. بہت دفعہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہمیں خدا کی حضوری میں چلنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. اگر ہم یوسف کو دیکھیں تو یوسف ایک اس وقت اس نے ترقی کی جب وہ اکیلا تھا. اچھا ہم اکیلے ہونے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں, میرے فلانا بھی چھڈ گیا, فلانا بھی چھڈ گیا. اچھا چھڈنا جڑنا ہے تو چلتا رہتا ہے, لیکن غور کریں یوسف کے پہلے بھائیوں نے اس کو بیچا کنویں میں اکیلا, پھر وہ پوتیفار کے گھر میں گیا, اس پر جھوٹا الزام لگا, تب وہ اکیلا. لیکن خدا کے گہرے مسا کے نیچے تھا, وہ خدا کے مسا کے نیچے رہ کر وہ روحانی کورنگ میں آگے بڑھ گیا اور خدا کی نظر میں بھی اور اپنے آقا کی نظر میں بھی کیا ہوا, مقبول ہوا. الیشا نے کبھی اس بات کے لیے لالچ نہ کیا کہ منسٹری میں جائے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایلیا کو اپنے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی روح کے دگنے مسا کو اس نے ریسیو کیا. ایلیا نے کہا میں تیرے لیے کیا کروں, شاگرد نے نہیں کہا, استاد نے کہا میں تیرے لیے کیا کروں, اور اسے وہ خدمت ملی. آج ہم خدمت کو خدمت نہیں رہنے دیتے, خدمت کو خدمت رہنے دے, اس کو بشارت کو بشارت رہنے دے. بعض لوگوں نے تجارت بنا دی ہے, کام کوئی نہ ہوئے چلو ٹھیک ہے جی یہی کام کر لیے, تو وہ تجارت بن جاتی ہے, وہ خدمت نہیں ہے. جہاں پر لوگ نجات نہیں پا رہے. آج دیکھیں بہت ساری کلیسیا ڈاما ڈول کیوں ہے, کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے, اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں, وہ چوری کرنے والے خادم بھی ہیں کہ چلو ہوں انہوں نے بھیڈانا چرواہا کی گیا نا, پیچھے پیڑ پکڑ لیا, ادھر آئے ہو شام جیسے 2 منٹ کی دعا کرنی سی, ادھر آئے ہو سیاح کرنا سی, وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہوں انہیں چرواہا گیا ہوا ہے. اچھا سویرے دعا کر لی, شامی ساڑھے کو آ جائے. اس سے کیا ہو رہا ہے, وہ بہت ساری غلط تعلیمات جو ہیں ان کے دلوں میں ڈال ہوتے ہیں. وہ مایوس ہو رہی ہوتی بھیڑیں, وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن یسوع نے کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں, اور زبور بھی اس میں کہتا ہے کہ میرا خداوند میرا چوپان ہے, مجھے ہری ہری چرگاہوں میں لے جاتا ہے. جنہوں نے سویرے اچھی خوراک کھا لی شامی پھر نہیں جانیاں, لیکن جی چل کوئی نہیں ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے, وہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے. آج بہت سے لوگ اسی طرح سے وہ چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی خدمت کو پہچان نہیں پا رہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہماری خدمت کیا ہے. الیشا کو پتہ ہے میری خدمت کیا, اس نے بیعت ذبح کر کے خدمت میں آیا تھا, پیسہ لگا کر خدمت میں آیا تھا, وہ بھوکا نہیں تھا. لیکن آج بہت سے لوگ اس کو روزی کا ذریعہ بنا رہے ہیں خدمت کو. وہ صرف اس لیے خدمت کر رہے ہیں کہ کوئی نوکری لبھی, کوئی کام نہیں لبا, ویلے ہوں سوچا ہوں شام نو انج کر لیے کریے وہ کر لیے کریے, اور یوں وہ خدمت کو بربادی اور انجیل کو نہیں سنا رہے. وہ بہت سے جھوٹی کہانیوں کو لوگوں کو سناتے ہیں, بہت سارے واقعات کو سناتے ہیں, اور جس کے سبب سے آج روحانی معیار جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. خداوند کے ساتھ چلنے میں بہت سے لوگوں کو مشکل کا سامنا ہے. ایلیا ایک زبردست آقا ہے, اس نے ایک زبردست شاگرد تیار کیا اور وہ الیشا ہے. داؤد کے بارے میں آپ دیکھ لیں تو داؤد ایک معمولی چرواہا تھا, لیکن جب وہ اس مسا کے نیچے رہا تو اس کی ہسٹری بدل گئی. وہ ایک ایسا جنگجو شخص بن گیا کہ اس نے جادو جولیت کو مارنے کے بعد اس طرح کی عورتوں نے بھی کہا کہ اس نے
साउल ने तो लाखों को, हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और शमसून एक ऐसा किरदार हमारे सामने है जिसने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 बंदे मार दिए। वजह क्या थी? शमसून खुदा का नज़ीर, खुदा के गहरे मसा के नीचे था। और बहुत से लोग मसा से निकलना चाहते हैं, बहुत से लोग रूहानी कवरिंग से निकलना चाहते हैं, वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, और यूं वो रह जाता है। एक दफा एक है तो हंसने वाली बात है, एक शागिर्द किसी दर्जी के पास चला गया, तो कुछ दिन वो वहाँ शागिर्द रहा, और कोई काम शाम नहीं आ रहा था। तो एक दिन एक बंदा मर गया, तो उस्ताद को भी काम आ गया, कफन तूने तैयार करना है। कफन तैयार हो रहा था, शागिर्द को उसने बताया कि ये करके ऐसे करके तुझे ना कफन तैयार करके दे। हो गया तैयार, फिर काम शाम बंद। तो एक दिन शागिर्द कहता, उस्ताद जी मैं सोच रहा मैं अपनी दुकान ना पालूंगा। ठीक है यार, तू पाला दुकान। और उसने भी अपनी दुकान खोली। एक बंदा आया, उसने कहा जी मुझे एक एमरजेंसी में सूट सिलाई करवाना है, मुझे जल्दी जाना है, मैंने तो मुझे कर देंगे? तो कितनी देर लगेगी? ला तुसी हुणे को काम शाम में करके दा दो, मैं तेन हुणे सूट सी दांगा, मेरे उस्ताद ने तो सिखाया। और वो गया, फिर की वापस आया तो उन्हें कपड़े शपड़े तैयार कर दिया। जब ऐ की तो उस्ताद ने सिखाया। और आज बहुत से लोग ऐसे ही शागिर्द हैं, उस्ताद भी पता नहीं सीगा, कोई शागिर्द भी पता को नहीं सीगा, उन्हें भी कफन सीना सिखाया, उन्हें भी कफन सीना शुरू कर दिया। तो आज खिदमत के अंदर अंजीर सुनाते हुए बहुत दफा गलत तफसीरें हैं, बहुत दफा गलत बातें हैं, बहुत सारी गलत चीजें आज बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो लोगों के दिलों में डाल रहे हैं झूठे ईमान, झूठी बातें, और ऐसी बातें जो जिन वो फंस जाते हैं। बहुत सारे खादम आप घर आएंगे, साढ़े घर बुजुर्ग आने, साढ़ा बच्चा बीमार, ये नाम बड़ा भारा जे, ये उत्थे ऐ भारा हो गया, ये ऐ हो गया, तेरा ऐ बन दिता, तेरा वो बनया गया जी। अफसोस, बहुत सारी बात उस्तादों के पीछे फिरेंगे, बहुत से लोगों के पीछे फिरेंगे, जगह जगह पर चारा खाएंगे, जगह जगह तालीम पाएंगे, तो फिर खतरे की घंटी है। आप मसीह ईमान में तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सामने खुदा बहुत सारे वसाइल के साथ बहुत सारे मंसूबे भी हमारी जिंदगी में पूरे करता है। जब आदम बाग अदन में था तो बहुत सारे वसाइल उसके पास थे, बहुत सारी बरकतें उसके पास थी, लेकिन जब वो बाग अदन से निकल गया तो सारे वसाइल से वो रह गया। इसी तरह से मुसरफ जब अपने बाप के घर के अंदर था, बहुत सारे वसाइल उसके पास थे, नौकर चाकर भी थे, इज्जत भी थी, अच्छा लिबास भी था, अच्छी खुराक भी थी। जब वो अपने बाप के घर से निकल गया, फिर कोई फलियां भी खाने को उसको नहीं देता था, और उसका लिबास भी फट गया, उसके बाल भाड़ गए, नाखून भाड़ गए, खाने को कुछ नहीं था, जूती पाँव में नहीं थी, लिबास गंदा हो चुका था। लेकिन जब वो वापस अपने बाप के घर में आया, तब वो चीजें उसको नसीब हुई। आज बहुत से लोग खुदा के वसाइल को और कवरिंग से निकलना चाहते हैं, खुदा के वसाइल से आदम की तरह निकले नहीं, मुस्लिम की तरह निकले नहीं, रूहानी कवरिंग से ना निकले, बल्कि अलीशा की तरह एलिया की रूहानी कवरिंग के नीचे रहे। मुझे तेरे रूह का दुगना चाहिए। और ये दुगना मसा उस पर तब आकर ठहर गया जब वो रूहानी कवरिंग के नीचे रहा, जब उसने अपने आप को ताबे किया, जब उसने अपने वसाइल भी खुदा की राह में खर्च किए, तो फिर उसकी जिंदगी में ये दुगने मसा की बरकत आ गई। हमारी जिंदगी में खुदा दुगनी बरकत लाना चाहता है, वो चाहता है कि हम रूहानी कवरिंग के नीचे आ जाए। खुदा इस्लाम के बरकत से हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। आइए दुआ करें, आइए अपने सर झुकाएं, दुआ। हालेलुया, शुक्र के साथ मिलकर दुआ करें।